کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں، ایک بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے نجف اشرف کے حوزے کا، جن کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا، شیخ محمد باقر شریف قرشی. شیخ محمد باقر قرشی، شریف قرشی کے نام سے مشہور تھے. انہی کے نام پہ بھی بہت بڑی ایک سڑک کا نام رکھا گیا. اہل بیت کی تاریخ پہ انہیں بہت کمانڈ تھی، اور انہوں نے ہر معصوم کی زندگی پہ کتاب لکھی ہے. مولا پہ انہوں نے پورا انسائکلوپیڈیا لکھا، اگر سننا پسند فرمائیں. یقین مانیے کہ میں محرم سے پہلے سے سفر کر رہا ہوں، مسلسل میرا سفر جاری ہے، اور یہ سفر صرف ذکر اہل بیت کا سفر ہے. بھئی بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ طبیعت تو صحیح ہے، آپ کا وزن گر گیا. میں نے کہا طبیعت بالکل صحیح ہے الحمدللہ، دماغ بھی صحیح ہے، صحت بھی صحیح ہے. صرف اور صرف سفر کی وجہ سے کھانے پینے کا روٹین خراب ہے، جس کی وجہ سے میرا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا، وإلا میرا الحمدللہ سب کچھ صحیح ہے. میں عام طور سے آپ کے سامنے 13 جشن کا جو 13 رجب کا جشن ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھتا رہا ہوں. ابھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو سنیں گے نا. کوشش کروں گا اختتام پہ آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کے کچھ مطالب پیش کروں. تو بہت سے چہرے مجھے کل رات کے نظر آ رہے ہیں، 2 جملے میں کل رات سے لوں گا پھر آگے بڑھوں گا. تو عزیزان گرامی، میں نے حدیث کا جس کا انتخاب کیا ہے، یہ انسائکلوپیڈیا میں شیخ باقر شریف قرشی نے لکھا ہے مولا امیر سے، کہ مولا فرماتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ جملے پیش کروں گا جو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا فرماتے ہیں جو حدیث میں نے انتخاب کی، مولا فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم. جب امام قسم کھا کے کہے نا تو بات بڑی اہم ہوتی ہے. تو یہ اس زمانے کے لیے صرف اہم نہیں تھی، آج بھی اہم ہے. تو مولا کہتے ہیں واللہ ما عبد ابی، میرے بابا ابو طالب نے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی. پہنچ رہے ہیں حضرات. واللہ ما عبد ابی، میرے بابا ابو طالب نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کسی بت کی پوجا نہیں کی. پھر فرماتے ہیں صرف میرے بابا نہیں، میرے دادا عبد المطلب نے کبھی بت پرستی نہیں کی. پھر فرماتے ہیں وہی نہیں، ان کے بابا عبد مناف نے. پھر فرماتے ہیں وہی نہیں، ان کے بابا ہاشم، نہیں ہے مجمع، فرماتے ہیں حضرت ہاشم کا ہمارے اجداد میں کبھی کوئی بت پرست نہیں گزرا. نہیں ہے مجمع، میرے اجداد میں، رسول خدا کے اجداد میں کوئی بت پرست نہیں گزرا. کسی نے صنم، صاد نون میم، صنم کہتے ہیں بت کو. یہ علامہ اقبال نے بھی لفظ استعمال کیا ہے، عربی کا لفظ ہے. تو کہا کسی نے بت پرستی نہیں کی، بتوں کو نہیں پوجا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. ایک آدمی نے جناب مولا کائنات سے دوسروں سے سن کے کہیں کہہ دیا کہ یا علی، لوگ کہتے ہیں آپ کے بابا بت پرست سے معاذ اللہ کافر تھے، ابو کا فنار، آپ کے بابا، میں وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا، تو فنار یعنی جہنم میں معاذ اللہ. تو آپ نے ایک مرتبہ کہا جناب امیر نے، اما سمعت رسول اللہ یقول، کیا تم نے رسول خدا کو کہتے نہیں سنا علی قسیم الجنت والنار؟ نہیں ہے مجمع، علی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. کہاں میں نے رسول خدا سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے علی ہیں. کہ انا قسیم الجنت والنار و ابی فی النار، میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا اور میرا باپ جہنم میں. خبردار، سوچ سمجھ کے کہنا، میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا. میرا باپ عام انسان نہیں، میرے بابا نے کبھی بت پرستی نہیں کی. عزیزان گرامی، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. میں نے رات وہاں پہ جملہ کہا تھا، آگے بڑھنا چاہوں گا کہ تمام کے تمام میرے اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں. رات تو اچھا خاصے اہل سنت بھائی وہاں پہ بھی موجود تھے، یہاں پہ بھی موجود ہیں، کہ تمام میرے اہل سنت بھائیوں نے لکھا، علماء نے لکھا ان کے، کہ تمام صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، سوائے علی کے، وہ ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. تو پوچھو کیا کرم کیا؟ کہ جب سارے صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے
علی کی پیشانی تب بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. توجہ فرمائے جانے کے رہا ایزان کرام جناب مولا کائنات کی کبھی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. یہ کیوں؟ یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں، تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. یہ مسلمان کہتے ہیں، توجہ، طاقت نہیں ہے، پورا زور لگا رہا ہوں. مسلمان کہتے ہیں علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. مولا علی کہتے ہیں میں تو کیا، میرے باپ دادا، میرے بابا، میرے دادا، میرے اجداد کبھی کسی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. کہ ہم نے کبھی بت پرستی نہیں کی. کہ شرک یہ ہمارے کبھی خون میں نہیں آیا. عزیزان گرامی، یہی تو کمال ہے محمد و آل محمد کا کہ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جہاں جہاں رسول خدا کا شجرہ دو حصوں میں بٹا، جو سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعظم افراد تھے وہ اجداد رسول خدا تھے، یعنی اہل بیت کے اجداد تھے. عزیزان گرامی، یہ سب سے پاک شجرہ، اس سے زیادہ پاک شجرہ کسی کا نہیں.